وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج تیسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 258 سے آیت نمبر 260 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ یا اس شخص کو آپ نے نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی؟ اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا اور پوچھا تو یہاں کتنی دیر رہا ہے؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال یہاں مردہ پڑا رہا ہے۔ اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کہ وہ ذرا بدبودار نہیں ہوئیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ کہ وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ اور گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے سامنے یہ سب کچھ واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد رکھیے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تو اچھا 4 پرندے پکڑ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں اپنی طرف بلائیے، وہ آپ کے پاس دوڑے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 258 سے آیت نمبر 260۔ آیت نمبر 258 کے اندر آپ غور کرتے ہوئے چلے نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں ہے تو کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے بات کرنے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے لڑائی جھگڑا کیا، یعنی بحث و مباحثہ کیا۔ پھر اسی طرح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مناظرہ اور ڈیبیٹ وہ کرے جو صحیح طریقے سے جانتا ہے۔ آج کل دیکھ لیجیے ہر آدمی تیار ہو جاتا ہے جس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو جو نکالتا ہے مشرق سے تو اسے مغرب سے نکال دے، پچھم سے نکال دے۔ تو وہ مبہوت ہو گیا، بھونچکا رہ گیا، کچھ نہیں کر سکا۔ یہاں غور کیجئے، وہ یہ بول سکتا تھا کہ سورج جو مشرق سے نکل رہا ہے، ایسٹ سے جو نکل رہا ہے وہ میں ہی نکالتا ہوں، لیکن اس لیے وہ نہیں بولا کیونکہ پورے مجمع کے اندر اس کے چاچا بھی رہے ہوں گے اور گاؤں گھر کے دادا بھی رہے ہوں گے، تو کیسے اگر وہ بولتا تو جھوٹ بولتا، کیونکہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی سے سورج مشرق سے نکل رہا ہے، اس لیے وہ بھونچکا رہ گیا۔ تو پتہ یہ چلا ڈیبیٹ کے اندر دماغ چلنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، اور وہ بستی
الٹی پڑی ہوئی تھی، تو کہا کیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے؟ تو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا. تو یہاں مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے. اس سے پہلے ہم 3 واقعہ سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر گئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کو دیکھ لے، تو اللہ نے بے ہوش کر دیا اور اللہ نے موت دے دی. پھر اس کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا. پھر اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، کہ اس کو اس کے بھتیجے نے مارا تھا. تو وہ جب گائے کا ٹکڑا مارا گیا تو اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھ کو مارا، پھر دوبارہ وہ مر گیا. اور تیسرا واقعہ کہ 1000 لوگ گئے تھے موت کے ڈر سے کہ ہم بھاگ جاتے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہوں گے، تو اللہ نے موت دے دی، پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. چوتھا واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے کہ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، تو کھانے کے اندر بدبو نہیں تھی، اور گھوڑا جو بوسیدہ ہو گیا تھا، ہڈیوں کو اللہ نے جوڑ دیا. اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کیا آپ کو ایمان نہیں؟ بولے ایمان تو ہے لیکن میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. پھر پرندے کو کاٹ کے پہاڑ پر رکھا گیا، پھر دوبارہ وہ جڑ گئے. تو پتہ یہ چلا آنکھ سے جو چیز دیکھی جاتی ہے تو آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور دل بیٹھ جاتا ہے اور یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ 5واں واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پرندے جو مردہ تھے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. تو سورہ بقرہ کے اندر ٹوٹل یہ 5 مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے. تو کل قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کر لیں گے. تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.